تاریخ میں ایسے ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور ان کا عبرتناک انجام ہوا۔ انہی بادشاہوں میں ایک بادشاہ کہ جس کا نام شداد تھا، اس نے زمین پر ایک بہت ہی بڑی جنت بنائی تھی۔ یہ جنت اس نے کیوں بنائی تھی اور یہ جنت کتنے سالوں میں بنائی گئی؟ شداد اور اس کی جنت کا کیا انجام ہوا؟ اور حضرت اسرائیل کو شداد کی روح قبض کرتے وقت کیوں رحم آیا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں شداد اور اس کی جنت کے بارے میں ساری معلومات جانیں گے۔ قوم عاد دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور قوم تھی۔ قوم عاد میں خود عاد کے دو بیٹے شدید اور شداد سطح عرض پر بے مقام ملک شام شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ ابھرے، اور ان میں سے شداد نے تو ایسی بلندی حاصل کی جو تاریخ میں کسی نے ایسی بلندی حاصل نہ کی تھی۔ شدید و شداد دونوں حقیقی بھائی تھے۔ ان کا باپ عاد بن املو تھا۔ یہ ایک بڑی سلطنت کے مالک تھے۔ ان کا دارالحکومت ملک شام تھا۔ ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے ماتحت 207 بادشاہ تھے۔ شداد سے پہلے اس کا بڑا بھائی شدید حکومت کرتا تھا اور اپنے عہدے کا عادل بادشاہ تھا۔ اس زمانے میں حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام شدید کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ مجھے خداوند عالم کا حکم ملا ہے کہ میں تجھ سے ایمان لانے کو کہوں، اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ یہ دنیا تو چند روز کی ہے، اصل حکومت تو اسی کی ہے جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ شان و شوکت تو عارضی ہے، موت سے کسی کو نجات حاصل نہیں، اور عالم آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ تجھے چاہیے کہ خداوند واحد پر ایمان لاؤ اور اپنی آخرت سنوار لو، لیکن اس نے ایمان لانا قبول نہ کیا، اور وہ عالم کفر میں ہی 7 سال حکومت کرنے کے بعد مر گیا۔ شدید کے مرنے کے بعد اس کا بھائی شداد تمام سلطنت کا واحد بادشاہ قرار دیا۔ وہ ساری دنیا کا بادشاہ بن گیا۔ کتاب عجائب القصص میں ہے کہ شداد میں مغرب اور مشرق پر ظلم و جبر کر کے، قہر و غضب کر کے وہاں پر بھی قبضہ پا لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ کیمیا گر تھا اور سارے عالم عارضی پر چھایا ہوا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو فرمانے خداوندی پہنچا کہ تم جا کر شداد کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام خدا کا حکم پاتے ہی شداد کے پاس اس کے دربار میں پہنچے اور فرمانے لگے کہ خداوند عالم نے تقریباً 1000 سال کی تجھے عمر دے دی ہے اور 1000 خزانے، بے تحاشا دولت اور 1000 لشکروں کو شکست دے کر یہ فروغ دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر پروردگار کی طرف سے تجھ پر کرم نہ ہوتا تو کسی صورت سے اتنی سرفرازی اور بلندی حاصل نہ کر سکتا، اور نہ ہی یہ نعمتیں تجھے مل سکتی۔ اب تیرے لیے یہ حکم ہے کہ خدائے واحد پر ایمان لیا، اس کے سامنے اپنا سر جھکا اور اس کی عبودیت کو مان، اس کا فرما بردار بن جا۔ اور میرے رب نے فرمایا ہے کہ تو ایمان لے آ، قیامت کے دن تجھ سے کوئی حساب و کتاب نہ لیا جائے گا، جنت تیرا مقدر بنے گی۔ شداد نے کہا کہ مجھے تمہاری جنت کا حال کیا معلوم ہے؟ میں تو خود دنیا میں اس طرح کی جنت بناؤں گا کہ پوری دنیا دیکھے گی۔ کتاب تبری میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے جب شداد کو ایمان لانے کے لیے کہا تو اس نے پوچھا کہ اگر میں تمہارے خدا پر ایمان لے آؤں تو تمہارا خدا مجھے کیا دے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے اس دنیا میں جو کچھ دیا ہے اس میں اور اضافہ کر دے گا، اور تیرے مرنے کے بعد تجھے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس نے دریافت کیا کہ جنت کیا چیز ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے جنت کی ثنا و صفت کی اور اس کی تفسیر بیان فرمائی۔ شداد بولا کہ یہ تو کوئی خاص چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے میں اپنے مسلک کو چھوڑ کر تمہارے دین پر ایمان لاؤں۔ اے خود، میں اسی زمین پر باغ جنت لگاؤں گا اور ایک ایسی جنت بناؤں گا کہ پوری دنیا دیکھے گی۔ آپ علیہ السلام پیغام خداوندی پہنچانے کے بعد واپس تشریف لے گئے اور شداد تعمیر جنت میں مشغول ہو گیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے تمام حامی گیر بادشاہوں کو پیغام بھجوایا، جن کی تعداد 400 تھی، لکھ کر بھیجا کہ جس قدر سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، زمرد، مرجان، یاقوت، نیلم،
نیز یہ کہ جو کچھ تعمیر جنت کے لیے چاہیے تھا سب فراہم کرنے اور اسے شام بھیجنے کا حکم دیا۔ چنانچہ دنیا کے تمام خزانے اور تمام جواہرات اور ہر قسم کی خوشبو، ہر طرح کے درخت سب شام میں جمع کر دیے گئے۔ اسباب فراہم ہو ہی رہے تھے کہ اس نے اپنے ارکان دولت سے کہا کہ میرے ساتھ چلو تاکہ دنیا کی ہر کونے میں چکر لگا کر دیکھیں کہ جنت بنانے کے لیے مناسب جگہ کون سی ہے۔ چنانچہ یہ جب اپنے قریبی علاقے یعنی عدن میں پہنچا تو وہیں فیصلہ کر لیا کہ جنت کی تعمیر اسی جگہ ہوگی۔ اس نے تعمیر جنت کے لیے 18 ایسے افراد کو جو اس زمین کے لیے موزوں اور مناسب تھے اطراف عالم میں روانہ کر دیا، اور جب دنیا کا چکر لگا کر عدن میں پہنچے تو انہوں نے تمام مقامات پر یہاں کی سرزمین کو ترجیح دی۔ اسباب فراہم ہونے کے بعد جنت کی تعمیر شروع کروا دی گئی۔ جنت کی ایک دیوار سونے ایک چاندی کی لگائی گئی۔ اس جنت میں ہیرے جواہرات لگا کر نہایت حسین و دلکش بنا دیا گیا۔ اس کے کھمبے سنگ ریزوں اور چھتیں زمرد، یاقوت اور ہیرے کے بنائی گئیں۔ پھر باغات یعنی درخت لگائے گئے جن کے تنے سونے اور چاندی کے اور شاخیں یاقوت، سرخ یاقوت کی تھیں، شگوفے چاندی کے تھے۔ پھر ان درختوں میں میوہ دار درخت جمائے گئے جن سے مختلف قسم کے میوے تھے۔ اس جنت میں نہریں جاری کی گئی، وہ پانی، دودھ، شہد اور شراب کی تھیں۔ پھر اس بہشت ارضی میں 1,00,000 کرسیاں سونے اور جواہرات سے تیار کی کر رکھی گئیں، اور ہزاروں قسم کے کھانوں کا انتظام کیا گیا، اور حور اور غلاموں کی جگہ حسین ترین لڑکیاں اور لڑکوں کو فراہم کیا گیا۔ کتاب روضۃ الصفا میں ہے کہ اس باغ میں سونے کے درخت تھے کہ جن میں مشک و عنبر سمویا گیا تھا۔ جب ہوا چلتی تھی تو خوشبو پھیل جاتی تھی۔ اس میں مٹی کے بجائے زعفران اور عنبر مٹی کا کام دیتے تھے۔ کتاب طبری میں ہے کہ جب سورج نکلتا تھا تو لوگوں کی آنکھیں خیزہ لگنے لگتی تھی۔ اس درخت کی بلندی 300 گز تھی۔ شداد کی جنت کو تیار ہونے میں 300 سال لگے تھے۔ جب جنت 300 سال میں تیار ہوئی اور اس کی خبر شداد کو دی گئی تو اس نے کہا کہ جاؤ اس کے گرد ایک قلعہ بناؤ اور اس کے گرد 1000 عمارتیں تیار کرو اور ان پر جھنڈا نصب کرو۔ بس تاریخ میں ہے کہ جب اللہ کی جنت کے مقابلے میں شداد نے اپنی جنت بنائی تو شداد کو اطلاع دی گئی۔ شداد خضر موت میں رہتا تھا۔ وہ اپنے ارکان دولت اور 200 وزیر اور 30,000 افراد کو لے کر اپنی تعمیر کی ہوئی جنت کو دیکھنے کے لیے چل دیا۔ لہٰذا جب 24 گھنٹے کا فاصلہ رہ گیا تو راستے میں ہی وہ مر گیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ جنت کے دروازے پر ہی ختم ہو گیا تھا۔